فرشتے کیا چیز ہیں اور یہ کون سی مخلوق ہے اور یہ رہتے کہاں ہیں؟ فرشتے کتنے طاقتور ہیں اور کتنے کتنے بڑے فرشتے ہیں، اور یہ کیا کھاتے پیتے ہیں، اور یہ رہتے کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، اسی طرح ان فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جنوں کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کا بھی بارہا بار ذکر کیا گیا، اور فرشتے کھاتے پیتے کیا ہیں اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر آیا۔ جب سورۃ زاریات میں 24 آیات سے لے کر 27 نمبر آیات تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو ان کے آگے کھانا رکھا تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا، وہ بعد میں کہنے لگے ہم تو فرشتے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں۔ یعنی فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کچھ پانی وغیرہ پیتے ہیں، یہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی طرح ان کو بنایا ہے، نہ یہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، نہ قرآن کہتا ہے نہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں نہ بیٹے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا تخت پانی پر تھا اور میں نے پہلے قلم کو بنایا، پھر قلم نے قرآن کو لکھا، پھر جو معاملات ہونے تھے پھر اس قلم نے لکھ دیا، اور جنت اور جہنم بنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل کو بنایا ہے، پہلے سب سے پہلے فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو بنایا اور ان کو کہا ہے کہ جبرائیل جاؤ جنت کا نظارہ کر کے آؤ۔ جنت کا نظارہ کر کے آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس میں تو ہر کوئی جانا پسند کرے گا۔ پھر جہنم کو بنایا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ یہ تو اتنی بھیانک ہے، اتنی سخت ہے، اتنی شدت والی ہے، عذاب والی ہے، اس میں تو ہر کو پناہ مانگے گا، کیوں جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا راستہ ہے وہ مشکل کر دیا، کٹھن کر دیا، محنت سے اس کو جوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں یا اللہ یہ تو جنت میں جائے گا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام جب دیکھ کے آئے ہیں جہنم، اس کا راستہ دیکھ کے آئے ہیں، تو وہ اتنا آسان آسائشوں والا نافرمانیوں سے بھرا ہوا تھا، تو آ کر کہتے ہیں یا اللہ اس میں تو ہر کوئی جانا پسند کرے گا، ہر کوئی چلا جائے گا۔ سب سے پہلے فرشتوں میں سے پہلا جو فرشتہ بنایا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا تھا، اور فرشتوں میں رسول جیسی اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر 4 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اور پھر باقی کے فرشتے بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اور اسی طرح ملتا ہے۔ جب انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے تو شیطان جو ابلیس ہے، جو ایک جن تھا اور فرشتوں پر اس کو مقام حاصل تھا، اس وقت وہ بن چکا تھا۔ ذکر آتا ہے اس کا۔ فرشتے جو ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اس طرح ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے نہ ان کو گھر کی ضرورت ہے، جس کام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہوا لگے ہوئے۔ جس طرح اس کی مثال ہے بہت بڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے منہ میں وہ باجا ہے جس کا قرآن مجید میں سور کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جس سے قیامت کا آغاز ہوگا، اور وہ ان کے منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں لگاتار۔ دیکھ اس لیے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب اشارہ کرے اور میں قیامت کا آغاز کر دوں، قیامت کا سارن بجا دوں۔ یعنی کہ وہ
جب سے بنایا وہ تب سے ہی ان کے منہ میں وہ باجا ہے سور، اور وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کو پانی پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو شادی کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو شہوت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو بنایا ہے، جنوں کو بنایا ہے، اسی طرح فرشتوں کو بنایا ہے۔ انسان نظر آتے ہیں، نہ جن نظر آتے ہیں، نہ فرشتے نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں واحد مخلوقیں ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ دو واحد مخلوقیں ہیں انسانوں کی طرح کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، نہ انسان دیکھ سکتے ہیں نہ فرشتے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب جو فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تعالیٰ کے نور کے جو پردے ہیں ان کے سب سے قریب فرشتہ جو کھڑا ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں اگر وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی ہلے تو اللہ تعالیٰ کے جلال سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس جگہ سے میں ایک فرشتہ بھی آگے ہوا تو میرے 70 پر جل جائیں گے۔ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں۔ اگر انسان اللہ کو یاد کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرے، وہ آتی اللہ و آتی الرسول پورا کرے، تو یہ فرشتوں پر برتری حاصل کر جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو بنایا، فرشتے تو کہتے ہیں یا اللہ یہ ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم ہی بہت ہیں آپ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ نے کہا جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، جس کام میں لگے ہوئے ہیں، آسمانوں پر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو حکم کرتا ہے اس کو سر انجام دے دیتے ہیں۔ اور اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں اتنے بڑے ہیں، اگر ایک فرشتہ زمین پر کھڑا ہو جائے، اس کا اوپرلا جو حصہ ہے وہ آسمانوں کو چیرتا ہوا اوپر چلا جائے۔ اور قرآن کہتا ہے آسمان بلند اتنا ہے۔ سورۃ الرحمن میں کہتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ کہتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے آسمان کو بلند کر دیا۔ اتنی ترقی کے باوجود جو سولر سسٹم ہے، سورج کے ارد گرد جو زمین اور دوسرے ستارے گھوم رہے ہیں، ان سے باہر نہیں نکلا۔ آسمان پر جانا تو ناممکن ہے۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کہتا کہ اے جنو انس، اگر تم چاہو زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم کوشش کرنے کے علاوہ نکل نہیں سکتے۔ کیوں نکل نہیں سکتے؟ آسمان سے زمین دیکھے تو ایسے ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، اتنی سیاہ زمین۔ اتنی ترقی کے باوجود انسان کچھ نہیں ہے۔ فرشتہ اتنا بڑا ہے، اگر پہلے آسمان پر سجدہ کرے تو آسمان کی چولیں ہلنے لگتی ہیں۔ تو آسمان کی بلندی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، جو ہمارا سولر سسٹم ہے، سورج، زمین، یہ ایک سولر سسٹم ہے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں سولر سسٹم ایک گلیکسی میں پائے جاتے ہیں، اور پورے آسمان میں لاکھوں کروڑوں گلیکسی کہکشائیں پائی جاتی ہیں، اور دوسرے ستارے مل کر ایک ملکی وے بنتا ہے۔ ایک ملکی وے میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لائٹ کی سپیڈ سے لائٹ بھی نہیں گزر سکتی، اتنے بڑی ملکی وے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری حیاتی میں 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اپنی اصل حالت میں۔ ایک اس وقت جب آپ معراج شریف پر گئے ہیں، اور دوسرا اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے تو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، تو آپ نے جیسے ہی ہوا میں دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوا میں معلق ہیں، کھڑے ہیں، اور آپ نے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور سارے افق پر چھائے ہوئے ہیں۔
فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو جس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے، بٹھا دے، کسی کام پر لگا دے، ان کو کسی کام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور ان کی سپیڈ بھی ان کی کمال کی ہے. آسمان سے زمین کا سفر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں. فرشتوں میں رسول جیسی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا کام تھا تمام انبیاء علیہ السلام تک وہی لے کر آنا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کے منہ کے ساتھ سور، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ بجے گا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا، وہ منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے بارش برسانا اور رزق تقسیم کرنا. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے کہ تمام انسانوں کی روح قبض کرنا. اسی طرح کوئی فرشتے ہیں وہ جانوروں کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور کئی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کاموں میں لگائے ہوئے ہیں وہ لگے ہیں. کئی فرشتے ہیں وہ زمین کے ارد گرد اڑتے پھرتے ہیں، جس جگہ پر بھی ذکر الہی ہوتا ہے وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسا ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی ذکر کر رہے تھے، ان کو پھڑپڑانے کی آواز آئی، وہ ڈر گئے اور انہوں نے ذکر منقطع کر دیا. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور واقعہ بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ذکر کر رہے تھے تو تمہارے ارد گرد فرشتے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے. ان کے پھڑپڑانے کی پروں کی آواز تھی جو تم نے سنی ہے. اگر تم لگاتار ذکر جاری رکھتے ان کی تعداد اور بڑھتی جانی تھی. جب انسان ذکر کرنا بند کرتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح آسمانوں پر بیت المعمور ہے، اس کے ارد گرد بھی طواف ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. انسان غافل رہتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. جن بھی بڑے بڑے اچھے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور اسی طرح کوئی فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کچھ اتحیات کی حالت میں، اور نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کا فرشتہ ہے، سردار فرشتہ ہے، مالک علیہ السلام ہے جہنم کے فرشتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسان کی دائیں سائڈ پر بٹھایا ہوا ہے جو ہمیشہ نیکی لکھنے کو تیار رہتا ہے، اور ہر ایک انسان کے کندھے کے اوپر ہے دائیں سائڈ پر، اور ایک بائیں سائڈ پر ہے جو انسان برائی کرتا ہے اور برائی لکھ لیتا ہے. اسی طرح فرشتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، انسان کو جو نقصان پہنچنے والی چیزیں ہیں ان سے اس کو بچاتے ہیں. اور کچھ فرشتے ہیں جو منکر نکیر ہیں. جب بھی آپ قبر میں جائیں گے، آپ کسی حالت میں بھی ہو قبر میں، وہ آپ کے ساتھ سوال جواب کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ کو، عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ 4 ہیں، اور جب قیامت والے دن آئیں گے وہ 8 فرشتے ہوں گے جب دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا. اور جب قیامت والے دن انسان قبروں سے نکلیں گے، ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے. ایک فرشتے کے پاس اس کا اعمال نامہ ہوگا اور دوسرا فرشتہ اس کو دھکیل کر محشر کے میدان کی طرف لے جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جب قیامت والا دن ہوگا تو میرا تخت لایا جائے گا. تو تخت فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. تو جب میرا تخت لایا جائے گا تو فرشتے بھی قطار اندر قطار حاضر ہو جائیں گے. اور قرآن مجید میں کافی جگہ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب شیطان جو ہے بات سننے کے لیے آسمانوں پر جاتا ہے تو آسمان کی نگرانی پر جو نگران فرشتے ہیں اس کو آگ کا گولا مارتے ہیں، جسے قرآن نے شہاب ثاقب کہا ہے. اور قرآن کہتا ہے بعض دفعہ تو وہ کوئی تھوڑی سی بات سن لیتا ہے، وہ بھی نیچے آتے ہوتے اس میں جی
کچھ اس کو بھول جاتی ہے، اور کئی مرتبہ تو وہ بات سننے سے پہلے ہی اس کے پیچھے صحابہ ثاقب لگا دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی پوائنٹڈ بات، کیا فرشتے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ مرتبہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے ملنے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکل بدل سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتے، نہ یہ تھکتے ہیں، نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہی ہے اس طرح، اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان قصوں میں یہ بات ملتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ یہ تھی ایسی انفارمیشن فرشتوں کے بارے میں جو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ سوالات تھے جو لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔